أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بے حد کرم ہے، اسی کا فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. میرے پیاروں محترم بھائیوں، سورہ یوسف کا درس ہم سن رہے ہیں اور بیچ میں کچھ جمعے ایسے بھی آتے ہیں جو موجودہ موسم کے اعتبار سے حالات کے پیش نظر اور کرنٹ ایشو پر بھی ہم گفتگو سماعت کرتے آ رہے ہیں. آج سے تقریباً 2 جمعۃ المبارک پہلے ہم نے یہ آخری درس سماعت کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی کے اسباب اللہ رب العالمین پیدا فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کی عزت پر آنچ نہیں داخل کر سکتے، کیونکہ وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی لوگوں کو عزتوں کے تاج سے اٹھا کر ذلیل و رسوا کرنے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ساری کائنات مل کر، حدیث پاک میں آتا ہے ساری کائنات مل کر اگر کسی کو عزت دینا چاہے اور میرا رب نہ چاہے تو وہ اسے عزت نہیں دے سکتی ہے، اور اگر ساری کائنات مل کر کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے اور میرا رب اس کے لیے عزت کے تاج رکھنا چاہتا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس بندے کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قید سے نکلنے کے اسباب کچھ اس طرح ہوئے کہ بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا. اس کا ذکر اس نے اپنے ساتھیوں سے کیا تو ان ساتھیوں میں سے ایک وہ بندہ جسے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ملا تھا جیل کی زندگی میں، اسے فوراً یاد آ گیا کہ ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ ہوا تھا تو ہمیں ایک اللہ والے نے خواب کی تعبیر بتائی تھی. اور خواب کی تعبیر سے ریلیٹڈ ایک بات میں اور بھی کر دوں کہ عموماً ہمارے لوگ دوپہر میں سوتے ہیں یا پھر رات کو سوتے ہیں تو انہیں شام تک اپنا خواب اچانک یاد آتا ہے اور پھر کسی بھی ایرے غیرے کو خواب بتا دیتے ہیں. یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اول تو نماز مغرب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہو جائے اور رات کا حصہ شروع ہو جائے، اس وقت جیسا بھی خواب ہے، چاہے خواب کی تعبیر بتانے والا آپ کے سامنے خود موجود کیوں نہ ہو، آپ خواب کسی کو نہ بتائیں. اور جب دن کا اجالا ہے تو خواب صرف اسی کو بتائیں جسے خواب کی تعبیر کا علم آتا ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ساتھی نے فوراً آپ کو جو ہے وہ یاد کر لیا اور کہا کہ میں جو ہے وہ جاتا ہوں جیل میں اور میں واپس آؤں گا تو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان الفاظ کو کچھ اس طرح ذکر کیا کہ یوسف ایھا الصدیق، وہ ساتھی عزیز مصر کے دربار سے نکل کر حضرت یوسف کے پاس واپس قید میں آتا ہے اور کہتا ہے ایھا الصدیق، اے میرے دوست، افتینا فی 7 بقرات سمان،
کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں کہ 7 طاقتور فربا گائیں یأکلہن 7 عجاف کہ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر اور 7 ہریالی یعنی خوش تر و تازہ بالیاں، وَأُخَرَ یابسات اور 7 خشک خوشیں موجود ہیں۔ یہ عجیب سا خواب ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ لعلی ارجع الی الناس، آپ مجھے خواب بتائیں تاکہ میں واپس لوٹ کر جاؤں لوگوں کے درمیان، لعلہم یعلمون تاکہ انہیں بھی اس خواب کی تعبیر کا علم حاصل ہو جائے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کا ذکر شروع کیا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خود سیکھنے کے لیے تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں چل کر آئے تو پھر اسے فوراً بات بتا دینی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ سینہ چوڑا کر کے چلے اور سیکھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس عالم کو بھی لوگوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ لوگ سیکھنے کا ارادہ رکھیں تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائے، اور اگر لوگ بے نیاز ہو جائیں، انہیں دین سے کوئی سروکار نہ ہو، تو اچھا عالم، اچھا مفتی، اچھا دین کا درد رکھنے والا، دین سے محبت کرنے والا، وہ پھر انہیں وہ باتیں نہ بتائے کہ جو وہ شوق نہ رکھتے ہوں۔ تو یہ لوگ چل کر یہ آدمی آیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتانا شروع کیا۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا تم حسب عادت 7 سال تک خوب کھیتی کرو گے۔ وہ جو تر و تازہ گائیں تھی 7، اس سے مراد 7 سال کی خوب ہریالی، خوب کھیتی باڑی ہے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، پس جب تم کھیتی کرنے لگو تو ہر سال دگنا دگنا پھل ملے گا، اسے سنبھال کر رکھو، اسے بالیوں میں ڈال کر رکھو، یعنی ان پھلوں کو، ان اناج کو ان کی بالیوں سے نکالو نہیں۔ الا قلیلا، مگر اتنا جتنا تمہارے، مما تاکلون جتنا تم کھا سکتے ہو، تمہارے استعمال میں آئے اتنا ہی استعمال کرو، باقی کو بالیوں میں، ان جو ہے اس کی جڑوں میں رکھے رکھو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد تم پر 7 سال بڑے سخت آئیں گے۔ یأکلہن، وہ 7 جو 7 سال ہیں سخت، وہ پچھلا سارا بچا ہوا ختم کر دیں گے۔ ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو تم نے ان کے لیے جمع کر کے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا بچاتے رہنا، وہ 7 سال قحط کے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس 7 سال کے بعد ایک سال ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر بارش بہت برسے گی، وفیہ یاسرون، اور تم اس کے اندر اپنے پھلوں کو نچوڑ لینا، یعنی وہ جو بارش والا سال آنے والا ہے اس سے قبل تم بیج زمین میں بو دینا، بارش اللہ بھیجے گا اور رب کے حکم سے یہ سبزہ واپس نکل آئے گا اور تمہاری زندگی اپنے ایک روٹین کے مطابق آ جائے گی۔ جب یہ خواب کی تعبیر بتا دی، اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا تو قال الملک، تو بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، تم حضرت یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قاصد آیا، قال، اس نے عرض کی، ارجع الی ربک، چلیے ہمارا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلے جاؤ، ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ، اور اس بادشاہ سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا حال کیا ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں اور مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھے بتاؤ وہ عورتیں کس حال میں ہیں، آج ان سے پوچھو کہ قصور کس کا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، کہ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر کہا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ جب تم نے حضرت یوسف کو ان کی جان سے بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی تو تمہارا کیا حال ہے۔ قلنا حاشا للہ، ان عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ،
پاکی ہے اللہ کے لیے، یعنی سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، ساری غلطی ہماری تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی عورت نے کہا، الآن حصحص الحق، اب جب حق واضح ہو گیا ہے تو سنو، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور ان کی جان سے انہیں بے قابو کرنے کی کوشش کی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک ضرور وہ سچے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو اس محفل کے اندر آنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہاں سے گزرنا بھی نہیں چاہتے تھے، مگر بات اتنی بڑی تھی کہ میری عزت کی بات ہو چکی تھی، اور دیگر وزراء کی خواتین مجھے تانے دے رہی تھیں، تو میں انہیں دکھانا چاہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو مالک نے کیا حسن دیا ہے، لہذا یہ معاملہ سب کا سب میری طرف سے ہے۔ ذالک، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا، میں چاہتا تو بادشاہ کے پاس فوراً حاضر ہو جاتا اور اپنی صفائی خود دے دیتا تھا، کیونکہ میں نے بادشاہ کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا کہ اتنا حیران کن خواب اسے بتا دیا، اس کی تعبیر بتا دی، اس کا حل بتا دیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی میرا دیوانہ ہو چکا تھا، میں چاہتا تو اپنی وضاحت خود دے دیتا، اپنی صفائی خود دے دیتا، لیکن آپ نے کہا ذالک لیعلم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے صرف اور صرف اس لیے کیا کہ لوگ جان لیں، خاص طور پر عزیز مصر، کہ جس نے مجھے بازار کی زندگی سے جو ہے وہ محلات کی زندگی عطا کی تھی، مجھے خرید کر اپنے گھر میں لے کر آیا، بچوں کی طرح پالا، میری ہر خواہش پوری کی، میری ہر معاملے کو اس نے احسن انداز میں پورا کیا، مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، تو لہذا ذالک لیعلم، یہ بات جان لے عزیز مصر کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں عزیز مصر کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت پر خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور سنو، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دیتا ہے۔ بسا اوقات عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کی وضاحت کرے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں، وہ جب تک اپنی ڈگری یا اپنے جو اس نے زندگی میں کام کیا ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں کرتا، سامنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ سامنے والا تو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو ایرا غیرا بندہ ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو اپنا چھوٹا موٹا بندہ ہے۔ جب تک ایک آفیسر، ایک ٹیکنیکل بندہ اپنے اس تجربے اور مشاہدے کا ذکر نہ کرے، اظہار نہ کرے، سامنے والا اسے کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے۔ خاص طور پر دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ کہاں اپنے علم کا اظہار کرنا ہے اور کہاں اپنے علم کی اس کیفیت کو پا کر عاجزی کرنی ہے، کیونکہ عاجزی کرنے والے کو بھی رب پسند فرماتا ہے، اور علم والے کو بھی اللہ نے درجات دیے ہیں۔ انما العلماء، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ رب العالمین نے علماء کو بہت سے درجے عطا کیے ہیں، اور علماء کون ہوتے ہیں؟ مفسرین شارحین فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پوری رات سوتا رہے نا، ہمارا تو ہر دوسرا بندہ دیندار آدمی پر تبصرے شروع کر دیتا ہے۔ آج یہ کیفیت آ چکی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے بڑے کو اٹھا لیں، بلکہ ان کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ اپنے مذہب کے ماننے والے اور اس مذہب کے چیمپئن لوگوں کو، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کے چوکیداروں کو وہ عزت دیتے ہیں، وہ اس مقام دیتے ہیں جو مسلمان اپنے انبیاء کے نائبین کو نہیں دیتے ہیں۔ تبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ ہی رچا، آپ جاتے تو بادشاہ کے پاس چلے جاتے، معافی تلافی کروا لیتے، عورتوں کو معاف کر دیتے، نہ آپ نے بتایا پچھلے ہی درس میں، کافی درس پہلے ابتدائی آیتوں میں سورہ یوسف کے، اور پھر جب قید کی زندگی میں آپ گئے تو وہاں پر بھی آپ نے بتایا کہ میرا خاندان کون سا ہے، میں یعقوب کے جو ہے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، حضرت اسحاق کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا خدا یہ ہے، ہمارے خدا کی عظمت یہ ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کی بھی تعریف کی، آپ نے اپنے علم کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ دیندار شخص اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو سامنے والے کو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔
جو بندہ کسی عالم کی توہین کرتا ہے اس کے علم کی وجہ سے یا اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اپنا مقام کوئی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو جو حیثیت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ کو جو عزت مل رہی ہے وہ حضور کے دین کی وجہ سے مل رہی ہے۔ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کی قبر کو بھی عزت ملے گی۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ اعلان ہوگا کہ بھائی اس بندے کی جو ہے، اس بندے کے لاشے کو اٹھاتے ہوئے زیادہ ہل جل مت کرو، آرام سے کرو، آرام سے کرو، حالانکہ مردہ ہے۔ ایک جانور جب ذبح ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیتے ہیں، تو پھر قصائی کوئی آسرا نہیں کرتا، یوں گردن موڑتا ہے، یوں ہڈی توڑتا ہے۔ لیکن آپ حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہمارا مقام یہ ہے کہ جب ہمارا لاشا اٹھ رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اس وقت بھی احتیاط کرتے ہیں۔ وہ جلد بازی کرتا ہے تو دوسرا آدمی دین کی محبت میں غصے میں آ کر اسے کہتا ہے کہ بھائی انسان کے بچے بنو، یہ اللہ کے محبوب کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، تو تم اس کا احترام کرو، اس کا ادب کرو۔ تو لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب بندہ کسی کو چھوٹا سمجھے نا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا علمی اعتبار سے ہو، وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات دین سے ناواقف لوگ دیندار لوگوں پر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایسا تبصرہ کر دیتے ہیں جس کا علم بھی عام سے بندے کو نہیں ہوتا۔ ہاں، جو علم پڑھنے والا صاحب علم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کھیلنا شروع کر دے، پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ ساری عزتیں نا وہ حضور کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری عزتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھ میں آ جائے کسی کو یہ بات، تو اس کی زندگی کا ہر مرحلہ خیر و عافیت سے مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے اور اپنی ذہنی سطح کو بلند کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے ساری عزتیں اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر کوئی اس یہ قانون سمجھ گیا، عزت والے آقا کی عزت کی بات کرے گا، لوگ اسے کندھے پر بٹھائیں گے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو عزت پانے کے بعد پچھڑا ہے نا اور پچھاڑا گیا ہے، وہ صرف اور صرف بے ادبی کی وجہ سے پچھاڑا گیا ہے۔ ہم چلتے ہیں ابتدائی وقت میں، حضرت آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہو رہی تھی، آپ کی تخلیق ہو رہی تھی، اس وقت ایک لعین جس نے بے ادبی کی تھی وہ ابلیس، کہاں فرشتوں کا استاد، جھولا جھولتا تھا تو حضرت جبریل اور دیگر فرشتے اسے جھولا جھلاتے تھے جنت میں۔ لیکن جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، ایک نبی کی بے ادبی اور توہین کی، تو اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے اسے مردود قرار دیا۔ اب اگر کوئی اس امت کا فرد ہو، اس کے فالوورز بھی بہت سارے ہوں، اور وہ ان فالوورز کو اپنا شاگرد گمان کر کے خام خیالی میں مبتلا ہو، تو ایسے پلمبروں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر وہ بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کاملین کا باادب بنا دے گا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈال دے گا۔ کیونکہ علم ہے نا، علم کا دوسرا نام ادب ہے، ایمان کا دوسرا نام ادب ہے، عشق کا دوسرا نام ادب ہے، محبت کا دوسرا نام ادب ہے۔ جس کو ادب کی نعمت ملی ہے اس کو سب کچھ ملا ہے، اور جو ادب سے محروم ہے وہ سب چیزوں سے محروم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی نے بھی ہمیں درس دیا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا فتح مکہ کے یعنی ہجرت کے موقع پر کہ علی تم میرے بھائی ہو، مجھے بتائے پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑی بڑی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ حضور نے تو حضرت علی سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جب آپ نے جوڑا جوڑا بنا دیا کہ تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی، حضرت علی تنہا رہ گیا۔ آپ نے کہا میرا آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، نہ مجھے کسی کو بھائی بنایا۔ میرے محبوب مسکرا دیے، کہا تمہاری مثل تو ہارون جیسی ہے، جس طرح حضرت ہارون کے لیے موسیٰ ہے اور موسیٰ کے لیے ہارون، تم میرے لیے ہو، تم میرے بھائی ہو۔ لیکن کبھی بھی حضرت علی نے یہ بے ادبی نہیں کی کہ حضور کو اپنا بھائی کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تو میرے بھائی ہیں۔ نہ جبھی بھی حضرت علی اپنا کلام کرتے حضور کے سامنے
تو رسول اللہ کہتے، کبھی حبیب اللہ کہتے، کبھی نبی اللہ کہتے، کبھی خاتم النبیین، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کس اوصاف اور کس نام کے ساتھ آپ پکار کر انہیں کہتے۔ خود اللہ رب العزت نے حضور کے نام کو کبھی استعمال نہ کیا سوائے 2 جگہ پر، اور خطاب کرتے وقت تو نام لیا ہی نہیں کہ یا محمد، نا، بلکہ کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا کاف ہا یا عین صاد، کبھی طٰہٰ فرمایا۔ اور جہاں پر بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رب نے خطاب کیا ان الفاظ سے کیا ہے، اور ہم عجیب اتنے بے باک ہو گئے، ایک طرف کہتے ہیں یا اللہ یا محمد۔ یہ بے ادبی پر شمار ہے کہ یا محمد کہنا، یا پھر مسجدوں کے باہر صرف محمد لکھنا، یا محرابوں پر صرف محمد لکھنا۔ یہ ایک اعتبار سے بے ادبی ہے کہ یہ رب العالمین کی سنت نہیں ہے۔ رب العالمین نے حضور کو کہیں رحمت للعالمین کہا کہ اگر کوئی عاشق کہے تو یا رب العالمین کہے، اور دوسری طرف یا رحمت للعالمین لکھ دے، یا رسول اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ انعام چاہتے ہیں، اکرام چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی پختگی چاہتے ہیں، تو بے ادبی کو کبھی قریب نہ آنے دیں۔ جو بے ادبی کرتا ہے وہ چاہے جتنا بڑا حاجی ہو، جتنا بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا سخی ہو، جتنا بڑا کچھ ہو، بس اس کا ایمان ایسے ضائع ہو جاتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا مقام مصطفیٰ وہ ہے، بلکہ مقام مصطفیٰ تو بلند حضور کے دربار کا ادب یہ ہے کہ وہاں پر بھی جا کر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ایسے برباد ہوں گے تمہیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ایمان کی تعریف جو دراصل ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے عشاق نے فرمایا ایمان یہ ہے جو ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر ختم ہوتا ہے، اور محبت یہ ہے کہ جو عشق سے شروع ہو کر ادب پر ختم ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب اور احترام والی زندگی نصیب فرمائیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، مسجد اقصیٰ کے قریب غزہ اور فلسطین کی مبارک سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ بہت نا انصافی والا سلوک ہو رہا ہے۔ تاریخ انسانیت کی اتنی بڑی ظلم و زیادتی کبھی نہیں ہوئی جو ان سالوں میں ہو رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل جو دفاع مسجد اقصیٰ کانفرنس شالیمار بیکری کے والے روڈ پر جو منعقد ہونے جا رہی ہے، اس میں بڑی بڑی اسکرین کے ذریعے سے 2 ڈاکومنٹری پیش کی جائیں گی کہ کس طرح وہاں پر مسلمانوں کو اسرائیلی فوج بچوں کے سامنے ماں کو اور ماں کے سامنے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کی کچھ کلپس، اور پھر وہ کون کون سی کمپنیاں ہیں جو مسلمانوں سے پیسہ لے کر اسرائیل کو دے رہے ہیں، اور اسرائیل پھر ان کے ذریعے سے اسلحے خرید کر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر تان رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل کے ہونے والی اس نشست میں جو عشاء کی نماز سے متصل شروع ہو جائے گی، جس کا نام ہے دفاع مسجد اقصیٰ کانفرنس، جس میں شام اور عراق کی درد بھری آنکھوں دیکھی داستان اسکرین پر چلائی جائے گی۔ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیوں کریں اور کیسے کریں، اس کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی، اور مسلمانوں کے قاتل یہود و نصارہ سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے اسکرین کے ذریعے سے آپ کو واضح کیا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلسطین کے ننھے ننھے بچوں کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائیں۔ کل کا مبارک بڑا دن تھا کہ جب ٹرمپ کے اس چہیتے کو ایک گولی سے کسی نے ختم کر دیا۔ آپ کو جو ہے نیوز پر تھوڑی سی آگاہی ہونی چاہیے کہ جس نے ٹرمپ کی سیاسی پارٹی اور اس کے معاملات کو ووٹ لینے کے لیے نوجوان کو جس طرح اکسایا تھا نا، کل اس کا خاتمہ ہو چکا ہے ایک ہی گولی سے۔ حالانکہ وہ جو ہے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنتا تھا، لیکن تھوڑا سا جھکا اور یہاں پر کسی نے وار کی۔ جب مسلمان کام نہیں کرتے نا تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ میرا رب رب ہے، رب بے نیاز ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ لاکھوں کا مجمع عیسائیوں نے جمع کیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور ہم 100-150 آدمی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
سیریس ہو کر اپنے بچوں کو بھی درس دیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ العزیز نماز عصر سے متصل جامع مسجد مریم ڈیفینس ویو میں پیر اجمل قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں. شرکت کی درخواست. وما علینا الا البلاغ.